وسلم الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والمیت او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و مکرم عزیز دوست احباب، فون پہ جڑی دینی مستورات، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیارے اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنانا چاہتے ہیں، جنت والے اعمال کرانے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ تو زندگی میں جس کو مسجد والے اعمال کی توفیق ہو گئی، آخرت میں ضرور بضرور انشاءاللہ اس کو جنت مل کے رہیں گی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کر کے گئے ہیں، جس کام کو زندگی کا ملجا و ماوا بنا کے گئے ہیں، تو اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کام کر کے گئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھے، ختم نبوت کے صدقے میں ہم کو کار نبوت ملا ہے، سمجھے نا؟ ختم نبوت کے صدقے میں ہم کو کار نبوت ملا ہے، نبیوں والا کام ملا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائی، امام الانبیاء، آپ پوری امت کے دائیوں کے دائی ہیں۔ آپ زندگی میں آپ نے کیا 4 کام کر کے گئے ہیں، وہ کام کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ اللہ آپ کا گھر بن گیا، کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، مزدور کی مزدوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم مانگو، ہم سے کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے اللہ گھر بن گیا آپ کا، یہاں پہ پڑھنے پڑھانے والے چاہیے، یعنی کہ مسجد حرام صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام بیت اللہ کے اندر، یہاں پہ پڑھنے پڑھانے والے چاہیے۔ کہنے لگے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اچھا، انک انت العزیز الحکیم۔ کہنے لگے اللہ کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، میری مزدوری مجھے چاہیے، میرے ابراہیم کیا مانگتے ہو مانگو۔ کہنے لگے ربنا وبعث فیہم، پیارے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیجئے، انہی میں سے کسی کو رسول بھیج دیجئے، یہاں پہ آئے یتلو علیہم آیاتک، کہ آپ کے کلام کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ علماء اکرام لکھتے ہیں اس سے ناظرہ قرآن اور اس سے حفظ قرآن منسوب ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ناظرہ قرآن بھی سکھاتے تھے، حفظ قرآن بھی یاد کراتے تھے۔ ہر داعیوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ناظرہ قرآن سیکھیں۔ ختم نبوت کے صدقے میں کار نبوت ملا ہے، تو کار نبوت کا پہلا کام ہے تلاوت کلام پاک۔ اللہ انہی میں سے رسول کو بھیج دیجئے کہ وہ اس مکہ شریف میں، مسجد حرام میں آپ کی کتاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ علماء کرام لکھتے ہیں اگر اس امت کا ایک امتی بھی یہ قرآن کریم کو اپنے پس پس ڈال دے، زندگی یہی گزارے،
تو یہ کل قرآن کریم حشر کے میدان میں جھگڑا کریں گا، دنیا کا مال و ملال سیکھ کے آیا ہے لیکن ہم کو نہیں سیکھا ہے اس نے، اللہ اس کو آپ جنت میں کیسا بھیج رہے ہیں؟ جھگڑا کریں گا قرآن کریم۔ اور جو قرآن کریم ناظرہ پڑھا ہے، اٹکتے اٹکتے پڑھتا ہے، بڑی عمر کے اندر اس کو پڑھنے کی توفیق ہو گئی، زبان موٹی ہو گئی، لیکن محنت کر رہا ہے، جستجو میں لگا ہے کہ مجھے ناظرہ پڑھنا آ جائے، اور سوچتا ہے، چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤں، اس کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ جو حقیقی داعی ہوتا ہے، حقیقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا ہے، وہ قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور اس بات کی نیت کرتا ہے کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے۔ اللہ میں تو نہیں پڑھ سکا لیکن میری اولاد کو تو قبول کر لے میرے مالک۔ جس کو ناظرہ قرآن نہیں آتا، جو قرآن کریم کو نہیں سیکھا ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ کم سے کم جو سورہ زبانی یاد ہے، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین کا سورہ سب کو یاد ہے، کم سے کم وہ قرآن کریم میں دیکھ کے پڑھے، یہ بھی ناظرہ قرآن ہے۔ اتنا بھی نہیں کر سک رہا ہے تو یاد رکھنا چاہیے، جب قرآن کریم جھگڑا پہ آ گیا تو اللہ کے سوا ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور حدیث پاک میں ہے قرآن کریم کی شفاعت قبول کر لی گئی اور قرآن کریم کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ یہاں ایسا رسول بھیج دیجئے کہ وہ آنے والی امت کو، قوم کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ اس کے بعد ہے کہنے لگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم کرے۔ علماء کرام لکھتے ہیں یتلو علیہم سے مراد ناظر قرآن، حفظ قرآن ہے، اس کے لیے مکاتب کا نظام ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم سکھائے۔ اس سے مراد ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کے معنی، اس کے تفسیر، یعنی کہ قرآن کریم کے عروف، یعنی کہ اس کے علوم و معارف کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اللہ تو ایسا نبی یہاں بھیج دے۔ لوگوں زندگی میں نیت کرو، انشاءاللہ ایک مرتبہ ترجمہ قرآن ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، ورنہ حسرت رہ جائے گی۔ سب کچھ دیکھا دنیا کا مال و ملال، آمینہ کے لال پہ جو قرآن اترا ہے اس کے علوم و معارف کو میں نے نہیں دیکھا، حشر کے میدان میں حسرتیں کریں گے۔ کیا بول رہا ہے قرآن کریم؟ اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی اسلام قبول کر لے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لے، نیچے منڈی کر دیں گے ہم، کہیں گا بھائی دیکھو تمہارا قرآن، تم تو ماں پیٹ سے مسلمان ہو، کیا کی اتنی زندگی تم نے؟ تم خود تمہارے قرآن کے نہیں ہیں، ہم کو قرآن بتاتے ہو۔ لوگوں انشاءاللہ ضرور قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں گے۔ 15 الفاظ ایسے قرآن کریم میں جو نئے الفاظ ہیں، باقی جتنے الفاظ ہیں اس کے علاوہ سب اردو الفاظ ہیں۔ کتاب، رسالت، محمد، رسول اللہ، کعبۃ اللہ، مدینہ شریف، محمد، یہ سارے اردو الفاظ ہیں۔ 15 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کریم میں عربی ہے، عربی سب کے لیے سیکھنا آسان ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ جب چاہت ہوتی ہے نا، کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، اس کے لیے ہر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے اللہ وہ تلاوت بھی سنائے، ترجمہ بھی وہ سنائے، اور اس کے ساتھ میں والحکمہ، یہ قرآن کریم کے مسئلے مسائل، یعنی کہ فرائض کے مسئلے مسائل بھی سنائے۔ والحکمہ سے مراد ہے نماز کے فرائض، حج کے فرائض، وضو کے فرائض، زکوٰۃ کے فرائض، حج کے فرائض، جھوٹ سے بچنا یہ بھی فرض ہے، مسئلہ ہے یہ، غیبتوں سے بچنا یہ بھی فرض ہے، مسئلہ ہے یہ، قرآن کریم کی آیت ہے۔ جھوٹ مت بولو، غیبتیں مت کرو،
یہ سارے مسئلوں کو اللہ وہ امت کو سنانے والا ہو. پھر کہنے لگے اللہ تلاوت بھی سکھائے، ترجمہ بھی سکھائے، مسائل کو بیان کرے، اور نمبر 4 پہ ہیں وہ یزکیہم، اور ان کے نفوس کا تصفیہ کرے، ان کے نفوس کو صاف کرے، دل کو پاک کرے، دل کو پاک کرے. دل کے اندر دنیا بسی ہے تو اس کو نکالے. ایسا نبی بھیج دیجیے جامع، جو قرآن کریم کا ناظرہ بھی سکھائے، حفظ بھی کرائے، علوم و معارف کو بیان کرے، اور اس کے مسئلے مسائل کو بیان کرے، اور قرآن کریم کے ذریعے، آپ کے یاد کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو صاف کرے. لوگوں دیکھو، ایک بات ہوتی ہے، آنے والے آتے رہیں گے، نہیں آنے والے نہیں آئیں گے. جو آ گئے وہی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، سمجھے نا. اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. اب ہماری طرف متوجہ رہو. یہ سمجھو جب مجھے بلایا گیا ہے اس لیے بلایا گیا ہے کہ مجھے سبق پڑھانا ہے. ہم سب ہماری طرف متوجہ رہو. امت کے مسائل ہے، حالات ہے، امت پریشان ہے بہت ساری، سمجھے نا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے آنے کو قبول کرے، برکت دے. جو لوگ آنا چاہتے ہیں نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی خیر کا معاملہ فرمائے. 4 باتیں ہیں دائی حقیقی بننے کے لیے. یتلو علیہم آیاتک، یہ قرآن کریم کے ناظرہ کو سیکھنا، اس کو حفظ کرنا. تو لوگوں اس کے لیے مکتب ہے، دین کے شعبے، دینیات کے شعبے ہیں. ہم کو چاہیے کہ وہاں جا کر انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے. اس کے بعد ہے کتاب کا علم، ترجمہ قرآن، یہ سیکھنا چاہیے. اس کے لیے عالمیت کے شعبے ہیں، اور جہاں کہیں بھی تفسیر ہوتی ہے علماء کرام کی، وہاں بھاگ کر، دوڑ کر اپنے آپ کو محتاج بنا کے ان کے مجلسوں میں انشاءاللہ پہنچیں گے. لوگوں اس کے بعد حکمت ہے کہ مسئلے مسائل کی باتیں اپنے زندگی میں جہاں مسئلے مسائل ہے، حالات سے دو چار ہے، تو اس کے لیے دارالافتاء ہے. مفتیان اکرام کے پاس جا کے زندگی کے مسئلوں کو ان کے سامنے رکھیں گے. یعنی کہ نماز کے مسئلے ہیں، میراث کے مسئلے ہیں، حالات ہے دنیا بھر کے، اپنے مسلک کے علماء سے ان سارے مسئلوں کو حل کریں گے. اس کے لیے دارالافتاء ہے. لوگوں وہ یزکیہم، اپنے دل کو صاف کرنے کا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اپنے دل کو اللہ کے حوالے کیسا کرے، اپنے دل کو نمازوں میں کیسا لگائے. اپنے دل کو صاف کرنے کی نیت سے کسی اللہ والے کے حوالے ہو جانا اور خانقاہوں کی طرف رخ کرنا، یہ بھی ہمارے لیے فرض عین ہے. جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے کسی وارث انبیاء، عالم دین، عالم ربانی، حقیقت والا، اللہ والا اور حقیقی داعی، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیکھ کے جب تک ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی پوری نیت نہیں کرتے، تب تک یاد رکھنا چاہیے نہ قرآن کریم پڑھنے میں مزہ آئے گا، نہ نمازوں میں مزہ آئے گا. ارے شاعر کہتا ہے سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ ہے. خالی سجدوں میں دنیا ہی بسی رہتی ہے. جب تک اپنا دل دنیا سے صاف نہیں ہوا، مال کی محبت سے صاف نہیں ہوا، اللہ کی محبت نہیں آئیں گی. لوگوں بہت عظیم ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ختم نبوت کے صدقے میں کار نبوت ہم کو ملا ہے. بہت اہم ذمہ داری ہے. جب تک بندہ اس اہم ذمہ داری کو سمجھ کے اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، یاد رکھنا چاہیے دنیا کے اندر مال و بلال مل جائے لیکن دل کا سکون حاصل نہیں ہوگا.
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم ہوا کہ مکہ شریف میں اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر آئے ہیں۔ آپ حالت کفر میں تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں کفر سے ہٹ کے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، مجھے ایمان والا بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں۔ کہنے لگے میں نے ہاتھ پہ ہاتھ دیا اور وہاں سے چل دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا۔ جس وقت آیا تھا میں کفر کی حالت میں تھا، اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا تھا، جب ایمان لایا، ایمان کے بعد جب میں لوٹ کر آیا، ایمان کی حالت میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول نے مجھے قریب کیے اور کہنے لگے ثوبان، ایمان لا کے تم کو تو کتنے روز ہو، کتنے مہینے، سال ہو گئے، ذرا اپنی دل کی حالت سناؤ، دل کی کیفیت کیا ہے تمہاری؟ لوگوں جو یہ کلمہ پڑھ لینا اس کے بعد اس کی ترقی ہوتی ہے، اللہ کی محبت کی، اللہ کی معرفت کی، زمین و آسمانوں کو دیکھ کے اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں کیا بتاؤں میرے دل کی کیفیت؟ اللہ کے رسول جب میں نیند سے جاگتا ہوں، صبح جب میں اٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اپنے سیدھے جانب جنت کو۔ کیا دیکھتا ہوں؟ ارے کون آدمی تھا؟ کافر ہندو آدمی تھا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت ہوا اور ایمان اسلام کو قبول کیا، نمازوں کی پابندی کیے ہوں گے، جھوٹ سے بچے ہوں گے، غیبتوں سے بچے ہوں گے، دل کو صاف رکھے ہوں گے، دنیا کے پیچھے نہیں پڑے ہوں گے، تھوڑے پہ قناعت کرے ہوں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جب نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سیدھے جانب جنت ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں جانب جہنم ہے۔ اللہ کے رسول پھر میں دیکھتا ہوں اپنے سامنے اللہ کا عرش ہے۔ کیا کیفیت ہے لوگوں؟ ہم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام چھوڑے، جو کام ہم تک دے کے گئے ہیں، اس کام کو زندگی کو بدلنے کے لیے نہیں کرے تو اس کی اہمیت بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، نہیں ہو رہی ہماری ترقی ایمانی روحانی۔ جو بچپن کی نماز ہے، بچپن میں وہی حال ہے۔ کپڑوں میں ترقی ہو گئی، سواریوں میں ترقی ہو گئی، پہننے اوڑھنے میں ترقی ہو گئی، کھانے پینے میں ترقی ہو گئی، لیکن تلاوت کلام پاک اور نمازوں کے اندر ترقی نام کی چیز نہیں ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول جب میں نیکی کرتا ہوں نا تو مجھے اس بات کی یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا، میں گناہ کرتا ہوں اللہ کے رسول مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول جو کچھ بھی میرے زندگی میں مسئلہ پیش آتا ہے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس بات کا مجھے تصور ہوتا ہے، کامل یقین ہوتا ہے میں جو مانگوں گا اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ لوگوں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے، لوگوں سنو غور سے، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جن کے دل کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے، جو دنیا کے پجاری ہیں، سوئے تو دنیا کے تذکرے، اٹھے تو دنیا کے تذکرے، خیالات میں دنیا، باتوں میں دنیا، نگاہوں میں دنیا، ایسے دنیا دار دل کے لیے 100 اللہ والے بھی ہدایت کی نصیحت کرے
تو اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے. اس کو وہی تو وجہ ہو رہی ہے. ہماری نماز ہمارے سر سے اونچی بھی نہیں جا رہی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی بری باتوں سے. کہاں رک رہے ہم لوگ؟ دنیا بسی ہوئی ہے، روزانہ تعلیم سن رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، لیکن ہمارے حلق سے نیچے اللہ کے رسول کی بات نہیں اتر رہی ہے. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو تارک الدنیا ہو، جس نے تھوڑے پہ قناعت کیا، زیادہ کی ہوس میں نہیں لگا، جو دنیا کی تو باتیں کرتا ہے لیکن دل میں کبھی جگہ دیں گا نہیں، اس کو رسم و رواج میں کبھی پھنسیں گا نہیں، اس کو اکتاہٹ ہوں گی، تو ایسے دل کے لیے اور ایسے دل کی طرف 100 فاسق 100 فاجر اس کو بہکانا چاہے اور اس کو اللہ سے توڑنا چاہے، وہ توڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا نہیں ہے. لوگوں، مسئلہ تو دنیا ہی کا ہوتا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا کے رسم و رواج، دنیا کے خیالات. ہم لوگ آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آخرت کی زندگی ہمارے لیے مقصود ہے، یہ تو ہمارے لیے چراگاہ ہے، ہم یہاں کچھ دن رہنے کے لیے آئے ہیں. قیام گاہ تو ہمارا جنت میں ہے، بابا آدم کی میراث ہم کو جنت میں ملے گی. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بات یہ پیدا ہوتی ہے، یہ ملتی ہے، بھائی دنیا، دل سے دنیا کیسا نکالے؟ میں مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اب دل میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی ٹھیک ہے، کئی اللہ والوں کے بیانوں میں بیٹھ رہے ہیں، کئی مرتبہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، لیکن دل کی کیفیت بدل رہی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ دنیا بسی ہوئی ہے، دنیا کی محبت آ گئی. تو بھائی دنیا دل سے کیسا نکالے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی آلہ ہوتا ہے. برتن کو چمکانا ہے، اس کو نیا کاٹا کرنا ہے تو اس کا سیکل ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا گھسنی ہوتی ہے، اس کا ایک صابن ہوتا ہے الگ سے. اس کا کپڑوں کو چمکانا ہے تو اس کے لیے سرف صابن ہوتی ہے، وہ دھو لیے جائے، بھگا لیے جائے، صاف ہو جاتا ہے کپڑا. گھر کو چمکانا ہے تو اس کے لیے رنگ رونق ہوتی ہے. اس کے لیے دل کو چمکانا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ثقالۃ القلوب، دل کو چمکانے والی چیز ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو، کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. کیا ہے؟ جب تک زندگی کے اندر اللہ کا ذکر پابندی کے ساتھ میں نہیں کرو گے تب تک ہمارا دل کالا ہی رہے گا، نوست والا دل رہے گا. حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، وہ پیر و مرشد ہے. وہ کہتے ہیں آدمی زندگی میں اتنا ذکر کر لے، اتنی تسبیحات کی پابندی کر لے، اتنا اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے پہ ذکر اتنا کر لے، اتنا کر لے، اتنا کر لے کہ اس کو گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے. سب میں آسان بات ہے. آدمی اپنے آپ کو ذکر کا اتنا پابند کر لے اور ہماتن، ہمگیر، متفکر ہو کے واہلانہ طور پہ ایسا ذکر کا پابند ہو جائے کہ گناہ کا خیال بھی آ جائے تو دل پہ اثر نہ ہو، دماغ تک باقی رہے اور وہ ختم ہو جائے. اللہ کا ذکر کون سا کریں گے ذکر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذکر بتائیے. کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولو، کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول میرے لیے اور آنے والے پوری امت کے لیے تا قیامت تک
ایسا کوئی ذکر مل جائے تاکہ ہم سب کے دلوں کی صفائی ہو جائے اور امت کے لیے آسان ہو جائے اللہ والا بننا، اللہ کے لیے زندگی گزارنا، اللہ کے لیے دینی کام کرنا، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنا، اللہ کے لیے امت کی خدمت کرنا، اللہ کے لیے خدمت خلق میں رہنا، اللہ کے لیے جیتے جاگتی زندگی کے اندر اللہ والی زندگی گزارنا، اور موت اللہ ہی کے حوالے ہو کے آنا۔ اللہ کے رسول ایسا ذکر ہم کو بتا دیجئے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے علی حجرے میں آ جائیے۔ آپ نے اپنے کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے علی میرے سامنے بیٹھو، جس طرح میں ذکر کرتا ہوں اس طرح تم کرو۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کو بند کر دیے اور مانڈی ڈال کے بیٹھ گئے اور اس طرح اپنے ہاتھوں کو رکھے، کہنے لگے علی دیکھو میں کس طرح بیٹھا ہوں، تم بھی اس طرح بیٹھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیٹھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذکر سکھا رہے ہیں، آنکھوں کو بند کر کے کہنے لگے علی میں جو بولوں گا میرے ذکر ہونے کے بعد تم بھی اس طرح بولیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 3 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانڈی ڈال کے بیٹھ گئے، اپنے آنکھوں کو بند کر دیے اور 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے علی اپنی موت تک اس کلمے کو پڑھتے رہو اور اپنے پیچھے اپنے شاگردوں کو سکھاتے رہو۔ علی یہ کلمہ جب تم سکھاؤ گے نا لوگوں کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ان کے خلیفہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو حضرت علی نے سکھایا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حضرت اجمی رحمت اللہ علیہ کو سکھایا۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے حضرت حافظ ضامن رحمت اللہ علیہ کو سکھایا۔ ان کے بعد سلسلہ چلا، انہوں نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو سکھایا۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب جون پوری کو سکھایا۔ حضرت مولانا عبد الحلیم جون پوری رحمت اللہ علیہ نے ہمارے حضرت والا مولانا منیر احمد صاحب کو سکھایا۔ ان کے بعد یہ فقیر حقیر یہ گنہگار آپ تک پہنچاتا ہے۔ بولو انشاءاللہ موت کی آخری سانس تک امت تک پہنچا کے رہیں گے، نسلوں کو سبق دے کے مریں گے انشاءاللہ۔ لوگوں یہ کلمہ ہے جو پوری امت تک ہم کو پہنچانا ہے۔ رٹ لگائیں گے رٹیں گے، اگر مطلب کچھ نہ جانتے ہیں ہم تو ان کے دیوانے ان کے عاشق ہیں، ان کے نام کے رٹے لگائے جائیں گے۔ لوگوں جب تک یہ اپنے گھروں کے اندر یہ کلمے کی رٹوں کی آواز نہیں ہوں گی، یاد رکھنا ہمارے گھر سے کبھی گانے پکچر ختم نہیں ہوں گے۔ کرنے والے کام جب ہوتے ہیں نا، نہیں کرنے والے کام خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور کرنے والے کام کبھی نہیں ہوئے، نہیں کرنے والے کام وہ سب ہوتے ہیں جس سے شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ ہو رہا ہے جیسے انشاءاللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جیسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے تھے، ہم اپنی اولاد کو ضرور سکھائیں گے انشاءاللہ، تب جا کے ہماری اولادیں پاک دامن با حیا اللہ اکبر دائی حقیقی بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ بول کے ہم تم کو پھر انشاءاللہ ذکر کرائیں گے، دعا کریں گے۔ ذکر پہ واقعہ ہے، ایک بہت بڑے اللہ والا کی خانقاہ میں
کچھ لوگ حضرت سے بیعت بھی تھے 3 سال 4 سال 5 سال، ایک مہینہ دیا گیا تھا متعین کہ بھائی اس مہینے میں سب ہماری خانقاہ میں آ جاؤ، دور دور رہتے ہیں، کبھی ہماری دوستی ملتی نہیں ہے، دوست کو ملیں گا، اللہ کے نام کا تذکرہ ذکر ہو جائیں گا، اللہ کی شان کے سارے مریدین جو 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 6 مہینے سے بیعت تھے وہ سب آ گئے۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ کس گاؤں میں کسی شہر میں نہیں چاہیے بیٹھے، کسی شہر میں حضرت کو بلانا آ گئے کہ کہنے لگے حضرت ہمارے شہر میں، ہمارے دیہات میں، ہمارے گاؤں میں لوگ چاہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو بدلے، گناہوں سے توبہ کرے، حضرت 3 دن کے لیے کبھی آپ ہمارے یہاں قیام کر لیجئے، کبھی آ گئے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو 1 مہینے کا اعتکاف ہمارے وہاں نفلی ہو رہا ہے، دوست احباب پہنچے ہیں، آپ لوگوں نے اچانک تقاضا رکھ دیے، ٹھیک ہے جب لوگ بدلنا چاہتے ہیں تو ہم تو بس وہی چاہتے ہیں نا، کسی کا سائل نے کہا ہے ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم راہ دکھلائے کس کو، راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اللہ والے چاہتے ہیں کہ کوئی آئے جس کو نسبت منتقل کر دے، وہ بھی اللہ کے نام کی رٹے لگاتے چلے۔ چاہتے ہیں دائی حقیقی، حقیقت والا علم سکھا کے آگے بڑھائے۔ حضرت نے کہا دیکھو بھائی ہم تو 3 دن کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی جو 1 مہینے پہلے سے خانقاہ میں آئے ہیں نا، تو وہ ہمارے بعد یہاں کام کریں گے۔ اور بھی لوگ موجود تھے، کہنے لگے حضرت 2 سال سے 1 سال سے 7-8 مہینے سے ہم بھی تو آپ کے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے، ہم بھی تو راہوں میں بیٹھے ہیں، لیکن جو 1 مہینے سے آیا آپ کی اسی کے اوپر نگاہ پڑ گئی۔ لوگ ہوتے ہیں نا، کہنے لگے کیا بات ہے 1 مہینے سے آ گئے اور آپ کی جو نگاہ پڑی ہے وہ نگاہ تو ہم پہ بھی پڑ رہی ہیں، ہم بھی بیٹھے راہوں کے اندر، لیکن ایسی کرم والی نگاہ، ایسی رحم والی نگاہ ہم پہ نہیں۔ حضرت نے کہا بھائی ابھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں ہم۔ حضرت نے کہا دیکھو بھائی بازو میں جنگل ہے، آپ سب حضرات جائیے گھاس لے کر آئیے۔ سب دوڑے گھاس لانے کے لیے، سب دوڑے گھاس لانے کے لیے، اور سب گئے جلدی توڑ کے لا لیے گھاس، آ کے بیٹھ گئے۔ لیکن حضرت نے ایک بھی جو نگاہ پڑی تھی، جو حضرت کے جانشین خلیفہ بننے والے تھے، وہ نہیں آئے، وہ پیچھے رہ گئے، اور سب ہنسنے لگے کہ دیکھو بھائی جن پہ تو اتنا اعتماد کیے تھے، ہمارے جانشین، ہمارے شاگرد بنیں گے، ہمارے بعد یہ کام کریں گے، وہ تو آیا نہیں ہے۔ اور سب آپس میں باتیں کرے، ہنس رہے ہیں۔ دیکھو جن پہ اعتماد کرے تھے، بولتے نا وہ بھروسی کی بھینس، ایک الفاظ آگے بولتے ہیں، تو سب ہنسنے لگے۔ حضرت نے کہا بھئی فلاں صاحب نہیں آئے، کہنے لگے حضرت وہ تو بڑا غفلت والا ہے، بڑا کمزور ہے، بڑا سست ہے، وہ پیچھے پڑا ہوں گا وہ۔ حضرت نے کہا بھئی اس کو لاؤ بلا کے۔ جب لا لیے، بلا کر لائے، اور دیکھتے ہیں سب نگاہ نیچی ہے، ہاتھ خالی ہیں، اور ایک دم کپ کپاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھئی بڑوں نے جو کام بولے تھے وہ کام تو میں کرا نہیں ہوں، اب میری کیا ہوگا، میرا سب کے سامنے میرے عزت نفس کی ایک دم 2-4 ہو جائیں گی۔ حضرت نے کہا بھائی گھاس لے کے نہیں آئے آپ؟ کہنے لگا حضرت میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا، یہ چیز جنگل میں توڑ رہے تھے، میں بھی وہیں تھا، لیکن حضرت میں جس گھاس کے قریب جاتا اور جس درختوں کے قریب میں جاتا، وہاں سے مجھے اللہ کے ذکر کی آواز آتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر شے ہمارا ذکر کرتی ہے لیکن تم اس کو سن نہیں سکتے ہو، تمہارے پاس ویسے کان نہیں ہے، تمہارے پاس ویسے آنکھ نہیں ہے۔ ہر در و دیوار،
اللہ کا ذکر کرتی ہے. جس دن درخت اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے وہ مرجھا جاتا ہے. جس دن جو پرندہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے وہ شکاری کے حوالے ہو جاتا ہے. جس دن دائی اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے وہ زندہ ہو کے مردہ ہو جاتا ہے, روحانی موت مر جاتا ہے. اس لیے ہم کو سبق ہے, دائی کی فکر اس کی زندگی ہے, دائی کی بے فکری اس کی موت ہے. کہنے لگا حضرت جس گھاس کے قریب میں جاتا ہوں وہاں سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی ہے. حضرت آپ ہی بتا دیجئے جو گھاس اللہ کا ذکر کر رہا ہے میں اپنے گنہگار ہاتھوں سے اس کو کیسے اکھاڑوں؟ لوگوں ہم بہت دور ہیں. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو دائی حقیقی بنائے, حقیقت والا دائی. ہمارے 6 صفات ہیں. کون سے ہیں بولیے؟ پہلا, زور سے بولیے, پہلا, اس کے بعد زور سے بولیے, اس کے بعد اور آخری میں کیا ہے؟ اور سب میں آخری میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایمان اس کی اپنی محنت, اس کی اپنی دعوت. یہ آخری میں کیا ہے؟ راتوں میں اٹھ کے ایمان کی حقیقت کو مانگے. نماز اس کی اپنی محنت, راتوں میں اٹھ کے اس کی حقیقت کو مانگے. جب تک ہم حقیقت والے سے حقیقت کو نہیں مانگیں گے یہ کام بھی ہم کو حقیقت کے ساتھ میں کرنا نہیں آئے گا. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے انشاءاللہ ذکر کی اتنی پابندی کریں گے کہ گناہ سمجھ میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو دائی حقیقی بنائے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کی زندگی گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں کے شوق و ذوق کے ساتھ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں, بعد میں دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ کون سا؟ ہاں وہ تو وہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے. لائٹ بند کر دیجئے تاکہ یکسوئی ہو جائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ذکر اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے وہی ذکر ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ ہم میں سے ہر ایک دائی حقیقی بن جائے. ذکر شروع کرنے کی دعا پڑھ لیجئے. اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی